صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ایک امتی کا تعلق اپنے رسول سے کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہاں یہ مطلوب ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، جو قرآن حکیم کی آیت ہے نا، اس آیت میں یہ وضاحت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا، آمنوا 2 دفعہ آ گیا ہے۔ پہلے ان کو اہل ایمان کہا جا رہا ہے اور پھر ان کو دوبارہ سے اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان جو ہوگا وہ ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زندگی کے اندر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، زندگی کے اندر جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں، زندگی کا جو بھی لائحہ عمل طے کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے فیضیاب ہوں گے، اور آپ کا ہر عمل اس کے تابع ہوگا اور اس کے مطابق ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد رسول اللہ تمہارے لیے لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ چلا کہ جو شخص اہل ایمان ہے، اب جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی نا کہ اہل ایمان کے اندر دونوں لوگ شامل ہیں، ایک وہ بھی ہیں جو صرف اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں لیکن عمل سے کوتا ہیں، اور دوسرے وہ بھی اس میں شامل ہیں جو ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عامل بھی ہیں ان تعلیمات پر جو اللہ اس کے رسول کی ہے۔ تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں لیکن عمل کے اندر کوتا ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور کے اوپر رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تمہارا عمل کا کوتا ہونا تمہیں اس وقت تک نور الہی عطا نہیں کر سکتا جب تک تم اس رسول پر اس کامل طریقے سے ایمان لے کر نہ آؤ جس طریقے سے اس کا حق ہے۔ جب تم اس طریقے سے ایمان لاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں وہ نور بصیرت دے گا، حسی بھی اور معنوی بھی۔ حسی نور اس سے پہلے نور بصیرت سے پہلے یؤتکم کفلین، دوہرا اجر، دوہرا اجر، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر 2 باتیں یعنی صاحب، ایک تو کفل کے معنی وہ ہیں جو کہ حصے کے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی دوہرا حصہ ملے گا۔ ایک کفل کے اوپر ایک بڑی خوبصورت گفتگو ایک مفسر نے یہ کی ہے کہ کفل کا جو لفظ ہے اہل عرب اس کو استعمال کرتے تھے اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا تھا، تو اس پہ جو کوہان کی جگہ ہوتی تھی وہاں پر ایک پٹے کو باندھا جاتا تھا جس کو پکڑ کر سوار بیٹھتا تھا، اور وہ پٹا اس کی حفاظت کرتا تھا نیچے گرنے سے کہ وہ گر نہ سکے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسا کفل اور ایسے کفلین عطا فرمائے گا، یعنی ایسے پٹے عطا فرمائے گا کہ تم اتنا مضبوط ہو جاؤ گے کہ جہنم میں نہیں گر سکو گے، یعنی اللہ کے دین پر قائم رہو گے اور اللہ کی جنت میں داخل کر دو گے۔